ناول نیلوفر، رائٹر نمشا ریاض، قسط نمبر 3۔ فادی کل اسپیشل دن ہے، جلدی آنا، تمہاری پروفائل بتاتی ہے تم بلیک بیلٹ ہولڈر ہو، کیا یہ سچ ہے یا صرف کاغذی کام؟ نیلوفر نے گاڑی سے اتر کر سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ ایکسکیوز می میڈم، یتیموں کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، ہمارے لیے کوئی مراعات نہیں ہوتی، ہم جو کرتے ہیں اپنے بل بوتے پہ کرتے ہیں، اور فن ہاؤس سے ہر سال ایک یونٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے، کوئی کہ غیر معمولی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے 3 سال پہلے میں نے چیمپئن شپ جیتی تھی کوریا میں، آپ چاہیں تو ٹیسٹ کر سکتی ہیں مگر شک کی گنجائش نہیں، فارد نے صاف گوئی سے کہا۔ ٹمارو سیکیور می دین، بی مائی گارڈ، وہ اس کی طرف کارڈ بڑھا کر بولی۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کارڈ لے جاؤں؟ وہ جا رہی تھی جب والد نے پوچھا۔ تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے، خیال رکھنا، وہ اس کو جتا کر بولی۔ فارد نے بل کھا کر اسے دیکھا۔ سچ میں؟ وہ ہونٹ پینچ کر رہ گیا۔ شام تک گاڑی ملنا ناممکن تھی، اس لیے وہ گاڑی لے گیا۔ لالین واپس آ چکی تھی، آتے ہی اس نے ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، وہ وقت سے پہلے تیار تھی۔ نیلوفر کو اس کی ضرورت تھی کیونکہ وہ نہ صرف اسسٹنٹ تھی بلکہ دوست بھی تھی۔ لالین اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی، فارد گاڑی چلا رہا تھا۔ نیلوفر نے فون کھولا، کچھ منفی میسج سکرین پہ ابھرنے لگے، اس نے فون لالین کو دیا اور خود باہر دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، لالین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کالے بزنس سوٹ میں ملبوس تھی، چہرے پہ ماسک اور سر پہ سکارف تھا، پیروں میں سفید سنکیر تھے، یہ نیلوفر کی دی گئی مراعات تھیں۔ دن 11 بجے۔ نیلوفر نے کیمروں میں ریکارڈ ہوتے ہوئے آنکھوں پہ کالا چشمہ پہنا تھا، بزنس سوٹ سرخ رنگ کا، کالی ہائی ہیلز۔ رپورٹرز اس کو دائیں بائیں پوز بنانے کا بول رہے تھے، کیمرے کی ساری فلیش لائٹس کا مرکز وہ تھی۔ وہ مسکرا کر پوز دے رہی تھی، بالوں کو آج کرل کیا ہوا تھا، یہ بات سچ تھی، ایکٹریس اس کو کاپی کرتی تھی۔ اس نے شانے کو دیکھ کر پوز دیے، باڈی گارڈز بھیڑ کو روکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غرور صاف جھلک رہا تھا، یہ اس کا اورا تھا۔ اس نے سر کو جھپنش دی۔ نیلوفر گلاسز، ایک گورا رپورٹر چیخا۔ وہ مسکرائی، اس نے گلاسز باڈی گارڈ کی طرف اچھال کر سر کو جھٹکا دیا، بالوں کی لیٹیں آگے کو آئیں، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگی۔ نیلی آنکھیں اب کیمروں کا براہ راست سامنا کر رہی تھی، وہ مداحوں کو فلائنگ کس کرتی، اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، باڈی گارڈز بھیڑ کو ہٹا رہے تھے۔ وہ چند لوگوں کو آٹوگراف دے رہی تھی، ساتھ مسکراتی لڑکیوں کے گلے لگتی۔ اسے پسند تھا کوئی یوں پیار دے، خود ترسی جو تھی۔ باڈی گارڈ اس کو مکمل طور پر احاطے میں لیے ہوئے تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی نیلوفر صدیقی کے روبرو کھڑا ہو۔ یہی عروج تھا، نیلوفر نے خود کو 7ویں آسمان میں تصور کیا۔ اس پتہ تھا اس نے ماڈلز کا پتہ صاف کر دیا ہے، ماڈلز کی جگہ کل کے رسالوں میں فرنٹ پیج پر نیلوفر کی تصویر چھپنی تھی۔ پریس کانفرنس میں اپنی ٹیم کے ساتھ بے نیازی سے بیٹھی تھی، بڑے سے ہال میں میز کے سامنے بہت سے کیمرے رکھے گئے تھے، اس کے ساتھ 2 مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ سر آتف، پچھلے کئی سالوں سے مس انٹرنیشنل کی آپ کی شو سٹار پر ہیں، اچانک مینیجر، ایک رپورٹر نیلوفر کے دائیں طرف بیٹھے شو آرگنائزر سے پوچھا۔ دیکھیں، ہمارا مقصد ہے نئے اور ٹیلنٹڈ چہروں کو منظر عام پہ لانا، مگر پروفیشنلزم بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے نیلوفر اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ رہی بات ری پلیسمنٹ کی، تو آج کل کس چیز کا متبادل نہیں ہے؟ وہ ہنسا تھا۔ سر، سننے میں آیا کہ اس بار ضامن سکھراج آپ کے ساتھ مقابلے میں ہے، تو کیا لگتا ہے آپ ان کو بیٹ کر پائیں گے؟ ایک اور رپورٹر بولی۔ دیکھیں، بے شک مسٹر ضامن جیسا ہونہار اور قابل ڈیزائن اثاثہ ہے ہمارے لیے۔ رہی بات مقابلے کی، تو بعض اوقات بہترین کی کھوج کے لیے مقابلے بھی ضروری ہیں۔ اب کی بار دائیں طرف بیٹھا اطہر عباس بولا، یہ ڈائریکٹر تھا۔ نیلوفر کا ضامن کا نام سن کر حلق گروا ہوا، وہ چشمے سر سے اتار کر آنکھوں پہ کر گئی۔ مس نیلوفر، آپ سے سوال ہے، پچھلے 3 سالوں میں بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، آپ اس ملک کو کیا کہیں گی یا؟ معذرت کے ساتھ، لوگ صرف کامیابی ہی دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی گئی ایفرٹ، سٹرگل کچھ نہیں دیکھتے، اور مجھے کوئی لکی کہے یا مہدی، میں خود کو لوگوں کے نظریے کے مطابق نہیں دیکھتی۔
میں کہانیاں سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں میں سے نہیں ہوں. جو میں سفر کیا وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. کامیابی پاپڑ بیلنے سے ہی ملتی ہے. وہ مسکرائی تھی. مس نیلوفر، اگر آپ کو زامن سکھراج کی طرف سے آفر آئے تو؟ ایک لڑکی رپورٹر بولی تھی. ایم سوری، زامن سکھراج ہوں یا کوئی اور شخصیت، میرا مقصد کام کرنا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا میں مسٹر زامن کے ساتھ کام کر پاؤں گی. وہ شان نے اچکا کر بولی. وجہ میم، وجہ. سب کو موقع مل گیا. چامگوئیاں ہونے لگیں. نو مور کویسچن پلیز، نیلوفر کے ساتھ بیٹھی عورت نے کہا. وہ سکرپٹ رائٹر تھی. کچھ دیر پریس چلی اور پھر ہال خالی ہونے لگا. فارد مروان اندر آیا. لالین اس کے آگے تھی. وہ اب نیلوفر کو لے کر ہال سے باہر آ رہے تھے. کلکس کی آوازیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں. فارد نے دروازہ کھولا. لالین دوسری طرف سے دروازہ کھول کر آگے بیٹھ گئی. نیلوفر مسلسل خاموش تھی. لالین فارد کو کل کی روٹین سمجھا رہی تھی. بس کرو چشمش، وہ دھیرے سے بولا. لالین نے اچنبے سے اسے دیکھا تو فارد نے آنکھوں سے اشارہ کیا جہاں پچھلی سیٹ پہ نیلوفر خاموشی سے باہر تکے جا رہی تھی. آئس کریم، لالین نے مدھم لہجے میں کہا. نیلوفر کے ایئر فون لگائے ہوئے تھے. کتنی عجوب مخلوق ہو تم. تمہاری میڈم پریشان ہے اور تمہیں آئس کریم کی پڑی ہے. وہ ناک سکوڑ کر بولا. مسٹر فارد مروان. وہ دانت کچکچاتے ہوئے اس کی طرف موڑی. جی مس چشمش. وہ بھی ہو بہو اس کی نقل اتار کر بولا. فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں میڈم کے ساتھ کافی سالوں سے کام کر رہی ہوں. مجھے پتا ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کس کی نہیں. وہ منہ بنا کر بولی. اچھا ایسے بولنا چاہیے تھا نا. وہ سنجیدگی سے بولا. اب تمہاری مہربانی ہوگی اگر لے آؤ تو. وہ ابرو چکا کر بولی. لاؤ پیسے دو، باہر مفت کے نہیں دیتے آئس کریم. وہ اس کے سامنے ہاتھ کر کے بولا. کنجوس آدمی. وہ چھوٹے سے بیگ سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھانے لگی. اور بھی دو، میں بھی انسان ہوں. وہ تیکھی نظروں سے بولا. بے وقوف انسان، تمہارے لیے بھی ہے. مجھے آئس کریم نہیں پسند. وہ اس کو گھور کر بولی. وہ ادھ کھلے منہ سے دیکھ کر بولا اور پھر پیسے سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے اور گاڑی روک دی. ہیں پیسے میرے پاس. وہ کہہ کر ہینڈ بریک اوپر کرتا باہر نکلا اور آئس کریم لانے چلا گیا. گاڑی کیوں روکی؟ نیلوفر نے سر اوپر اٹھا کر لالین کو دیکھا. آپ کے لیے آئس کریم لانے گیا ہے، وہ آہستہ سے بولی. نیلوفر نے اسے دیکھا. تھینک یو لالین، تم سمجھ چکی ہو مجھے اب تک. وہ اداسی سے مسکرائی. میں لالین ہوں. میں پرندوں کو بھی اپنے ساتھ ہلا لوں، ان کی بولی سمجھ جاؤں. اب تو پھر دوست اور محسن ہیں. لالین کی آنکھوں میں اس کے لیے معتبر جذبات تھے. نیلوفر مسکرا دی. فارد آئس کریم لایا تھا، ساتھ میں سنیکس. اس نے سنیکس لالین کی طرف بڑھائے اور آئس کریم نیلوفر کو دی. لالین نے ایسے سنیکس لیے جیسے یہ اس کا حق ہو. وہ مسکرا دیا. بلیک فارمر شرٹ کے نیچے بلیک پینٹ پہنے زامن اپنے آفس میں بیٹھا تھا. آفس میں ٹی وی آن تھی. وہ نیوز دیکھ رہا تھا. چینل بدلا تو نیلوفر انٹرویو دیتی نظر آئی. وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا. اس نے کرسی کو جھلانا شروع کیا. سر وجدان کی حالت میں ہل رہا تھا. شاید نیلوفر کی آواز میں چاشنی تھی. نیلوفر بول رہی تھی. زامن اپنا نام سن کر ایک دم رکا اور پوز لیا. تبھی شیری دستک دیتی اندر آئی. وہ اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے سنتا رہا. وہ نفی میں سر ہلاتی نیلوفر کو دیکھ رہی تھی. اوہ، وہ میرے ساتھ کام نہیں کرے گی. زامن نے ہونٹ بھینچے پھر تنزیہ مسکرایا. اب وہ اٹھ کر گلاس ونڈو کی طرف جانے لگا. شیری اس کی حرکات نوٹ کر رہی تھی. وہ ٹینس لگ رہا تھا. ایک بات بتاؤ شیرو، کوئی برا انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ گلاس ونڈو پہ ہاتھ پھیرتے زامن نے شیری سے پوچھا جو رسالے سامنے رکھے بیٹھی تھی. ہر برا انسان پہلے اچھا ہی ہوتا ہے. برا انسان پیدائشی برا نہیں ہوتا. بس اسے معاشرہ اس قدر برائی میں دھکیل دیتا ہے کہ وہ برا بن جاتا ہے. وہ کن آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ کر بولی. کیا میں برا ہوں شیرو؟ وہ بنا پلٹے بولا. آپ مجھے کبھی برے نہیں لگے. یہ آواز اس کے دل کی تھی. وہ پلٹا، مسکرایا. تمہیں مجھ سے کراہیت نہیں آئی کبھی شیرو؟ وہ میز کی طرف چلتا آیا پھر اس پہ چڑھ کر بیٹھ گیا. آپ یہ سوال کر بھی کس سے رہے ہیں ماسٹر؟ وہ شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھنے لگی پھر ایک دم نظر ہٹا دی. ظالم کی آنکھوں میں سخر تھا. وہ اپنی طرف متوجہ کروانا جانتا تھا. کچھ لوگوں کو آپ جتنے عظیم لگتے ہیں، کچھ کے آپ آئیڈیل ہیں، کچھ آپ سے پیار کرتے ہیں اور کچھ نفرت کرتے ہوں گے نا شیری؟ زامن آگے کو ہوا. شیری کو چپ لگی. ادھ کھلے منہ سے اسے تکنے لگی.
زامن میز سے اترا، لیو شیری وہ اس کی طرف پشت کر کے بولا۔ اس نے انگلی منہ میں دبائی، پھر گردن پہ دونوں ہاتھ رکھے جیسے فرسٹریشن میں ہو۔ وہ اس پہ تلہم بڑی نظر ڈالتی بنا چون چرا کیے باہر نکل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا، ایسا چہرہ جس پہ اس کے لیے صرف ناپسندیدگی تھی، نفرت تھی۔ وہ نیلوفر کا چہرہ تھا۔ وہ میز پہ مکہ مار کر کرسی پہ جڑنے لگا، اس کا تنفس پھولا، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی، بالوں میں ہاتھ پھیرا، دل پہ ہاتھ رکھا۔ ظالمہ کے تصور سے دل سے 120 کی سپیڈ پہ تھا۔ اسلام آباد۔ بس یہی اتار دو فارد۔ وہ اسٹوڈیو کے قریب پہنچ کر نیلوفر نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، آپ اترے، میں پار کر کے آتا ہوں۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں کال کر لوں، جب تک تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ وہ آنکھوں پہ چشمہ لگاتی شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ بال جوڑے میں تھے، ادھر ادھر لٹیں بکھری پڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری تو ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو کی طرف بڑھنے لگی۔ زرد اور سفید رنگ کے کنٹراسٹ کے دروازے تھے جن کے آگے گملے رکھے گئے تھے۔ نیہان اس کی دوست تھی اور ایک آرٹسٹ، وہ کرسچن تھی۔ اس نے اسٹوڈیو نیلوفر کی مدد سے بنایا تھا، جہاں وہ بچوں کو پینٹ سکھاتی تھی۔ بسوں میں، گلیوں میں دھکے کھانے والے چہروں کو مصوری کا شاہکار بنانا اس کا کام تھا۔ وہ ڈنگری پہنے ہوئے تھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا تھا، پیروں میں سنیکر تھے۔ اس نے نیلوفر کا خیر مقدم کیا، کچھ دیر تک وہ الیک سلیک کرتی رہی۔ اب نیلوفر اس کے اکسیچ سیکشن کے وسط میں چھوٹے سے اسٹول پہ بیٹھی تھی، وہ جو اب بھی کچھ ڈرا کر رہی تھی۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ تھا۔ وہ ایک نظر نیلوفر کو دیکھتی، پھر کاغذ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس بار تم بے چینی لے کر آئی ہو؟ نیلوفر کو گمسم دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ شاید وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس بار اس کا نام دوبارہ سنا تو لگا میں کانچ کی ہوں اور اس کی داڑھ سے ٹوٹ جاؤں گی۔ نیلوفر نے ٹھنڈی آہ بھری، اسٹول سے اتر کر نیچے لکڑی سے بنے فرش پر بیٹھ کر ٹانگیں سیدھی کی۔ وہ زرد رنگ کی لانگ شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہنے تھی۔ ضامن، نیہا نے نظر اٹھا کر سوالیہ طور پر نیلوفر کو دیکھا۔ اس نے ہاں میں منڈی ہلائی۔ تو طے ہے وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ وہ تعصب سے شانے اچکا کر پھر سے پینٹنگ بورڈ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس زندگی میں تو شاید مرنے تک نہیں، وہ ریلیکس سے ٹیک لگا کر بولی۔ بات تو عجیب ہے نہیں؟ نیہان نے منہ بسو کر کہا، ماضی ماضی ہوتا ہے، اس وقت جو تم نے فیصلہ لیا وہ ٹھیک تھا شاید۔ کیا تم مجھ سے، میرا مطلب؟ نیلوفر نے ایک دم سانس روک کر اسے دیکھا۔ نہیں نیہان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ضامن کے ساتھ رشتہ رکھوں۔ وہ ایک دم اس کا سوال بانپ گئی تھی۔ آئی نو کہ تم اس سے خبروں میں دیکھ کر خفا ہو، وہ پھر سے غلط وقت میں لوٹا ہے۔ وہ اٹھی اور پینٹنگ ایسے ہی چھوڑی، وہ اس کی طرف آئی۔ تمہارے پاس کوئی اور نہیں ہے، یہی سچ ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ نیہان اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر بولی، پیار میں اور جنون میں فرق ہے نیہان، اور میں اس کی ضد ہوں۔ ضد اچھی علامت نہیں ہے، مان لوں میں اس کے ساتھ رشتہ استوار کر بھی لوں، اس کے ماں باپ۔ تم تو ماضی جانتی ہو یار۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نیہان نے اسے حوصلہ دیا اور اپنے ساتھ لگایا، کیا تم اس سے نفرت کرتی ہو؟ وہ مجھے اتنا برا نہیں لگا، اس نے جو کیا حالات کے پیش نظر کیا۔ میں نہیں جانتی اس کا باطن کیا ہے، مگر مجھے آج بھی یاد ہے وہ لمحہ جب اسے میں نے قبول کیا تھا۔ فلیش بیک۔ ہماری فیملی کے بڑوں نے میرا اور ضامن کا رشتہ طے کیا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ضامن نے مجھے بلایا تھا۔ نیلوفر، میں گھما پھرا کر باتیں کرنے والا مرد نہیں ہوں، اس لیے بنا تمہید کے پوچھوں گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ابا کے ڈر سے آپ کو قبول کیا ہے۔ اس سے زیادہ توقع نہ کریں کہ میں پیار ویار میں پڑوں گی، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ نیلوفر نے صاف گوئی کی، وہ میرا کام ہے، تم سے بس فرما برداری کو امید رکھ سکتا ہوں۔ ضامن نے بازو سینے کے گرد باندھے، دیوار سے ٹیک لگائی، ایک ٹانگ دیوار کے ساتھ لگائی ٹیک کے لیے۔ وہ سامنے کھڑی تھی، نظر نیچے ہی تھی۔ تم سے اتنی امید تو رکھ سکتا ہوں نیلوفر، وہ گردن تیزی کر کے بولا۔ نیلوفر نے نظر اٹھائی، سر کو ہاں میں جبنش دی۔ سوچ لو، اگر بغاوت کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، میں سزا پہ یقین رکھنے والا مرد ہوں، وہ ذومعنی لفظوں میں بولا۔ نیلوفر مسکرائی، وہ اچھا تھا، شریف تھا، اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا اسے؟ مان لے اگر میں نے بغاوت کر دی اور میں کہیں بھاگ گئی، وہ جتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تو جان لو کہ پھر میں ضدی ہوں، جان لے لوں گا۔ وہ تھوڑا کڑک دبے ہوئے لہجے میں بولا اور اس کے قریب آیا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ ڈر گئی، وہ تھوڑا جھکا، میں بھی، اور پھر ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔
کیا زامن با؟ وہ کچھ کہتی زامن نے اسے گھوڑا، ابھی منگنی کی انگوٹھی پہن کر آیا ہوں میڈم، خوف کریں خدا کا۔ وہ اس کو ہاتھ دکھا کر بولا۔ معافی چاہتی ہوں، وہ سر جھکا کر بولی۔ جیتی رہو، وہ اداکاری کرتا ہوا ہنس دیا۔ نیلوفر مسکرا دی۔ ابا سخت تھے تو کیا ہوا، وہ شاید خاندان کے باقی مردوں کی طرح نہیں تھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ نیہان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میں بس خاموش ہوں، اور میری خاموشی کا وزن کوئی نہیں جان سکتا۔ غائب ہو جانا چاہتی ہوں، نام بدلنا چاہتی ہوں، یادداشت گم کرنا چاہتی ہوں، ماضی دفن کرنا چاہتی ہوں، وہ آنسوں کے بیچ زکامدہ آواز میں کہنے لگی۔ نیہان نے فوراً اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ گاڈ تمہیں سکون دے نیلوفر، وہ اس کے بالوں پہ بوسہ دیکھ کر بولی۔ آئی مسڈ مائی پیرنٹس، وہ صدمے سے بولی۔ میں بھی تو ہوں نا، نیہان پھیکا سا مسکرائی۔ زندگی سب کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں ہے نیلوفر، ہمیں اپنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، ورنہ یا ہم غلام بنا لیے جاتے ہیں یا تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا ماں کی گود نہیں ہے، تھپڑ ہے، وہ اس کی تھوڑی اٹھا کر بولی۔ نیلوفر نے سر کو خم دیا۔ تمہارے ساتھ جو لڑکا آیا ہے، فارد نام ہے، اچھا لڑکا ہے، شریف ہے، نیلوفر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو ہے، پر تم نے اتنا ہینڈسم باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے لڑکی، وہ دونوں ہاتھ گالوں تلے رکھ کر بولی۔ تم نہ کبھی نہ سدھرنا، وہ اس کے کان کھینچ کر بولی۔ چلو مما نے کھانا بنا لیا ہوگا، چلتے ہیں، وہ اسکیچ اٹھا کر بیگ میں رکھتے بولی۔ فارد، نیلوفر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں اس کو بھی بلا لوں، وہ اپنا کام نپٹا کر بولی۔ نیلوفر اب فارد کو کال کر رہی تھی۔ فارد کو الگ کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ نیہان کو وہ دکھنے میں کافی سلجھا ہوا لگا۔ وہ اسے کھانا دے کر دوبارہ نیلوفر کی طرف آئی۔ وہ مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ نیلوفر نے کافی دن بعد اچھا وقت گزارا تھا، وہ خوش تھی۔ کچھ دوست غم کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے مسئلے حل نہ بھی کر سکتے ہوں، وہ سن کر منو وزن کم کر لیتے ہیں۔ نیہان کی ماں نیلوفر کو کافی پسند کرتی تھی، وہ اسے نیلی پری کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ وقفے سے اس کے آگے کھانا ڈالتی۔ مام اب اس کی ڈائٹ خراب کر رہی ہیں، نیہان نے شکوہ کیا۔ تم چپ کرو، میری بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہے، وہ اسے ڈپٹ کر بولی۔ کھاؤ میرا بیٹا، وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولی۔ نیلوفر کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں۔ نیہان نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فارد کے ساتھ نکل گئی۔ کتنا پیارا بچہ ہے، نیہان کی ماں نے کہا۔ کھانا اتنے تمیز سے کھایا ہے، برتن بھی خود آ کر کچن میں رکھے، نیہان کی ماں کچن میں صاف کرتے ہوئے بولی۔ گر دماد نہ رکھ لے، نیہان شریر ہوئی۔ شرم کرو، سیکھو کچھ آج کل کی لڑکیوں سے، وہ اس کے کان کھینچ کر بولی۔ کل سیکھوں گی، آج تو مجھے کام ہے بہت، وہ آنکھ مارتی وہاں سے کھسک گئی۔ نیہان تمہارا کیا بنے گا، وہ اف کرتی رہ گئی۔ فارد نے گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، شرٹ سمیٹ کر بیٹھی۔ وہ اس فارد نے کہا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فارد نے دروازہ بند کیا۔ اب وہ گھوم کر سیٹ پہ آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اپنا کوٹ سیٹ پہ پھیلا کر باہر گیا تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ ہاتھ پہ ایک گھڑی تھی، کانوں کی بالی آج غائب تھی۔ گاڑی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی۔ اس نے مرر سے دیکھا، نیلوفر باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھی۔ اب بہت فضول خرچ نہیں ہے ویسے، گلا کھنکار کر فارد نے پہلا سوال کیا۔ نیلوفر نے نافہمی سے اسے دیکھا۔ مطلب ہر بات پہ آنسو، وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہیں، وہ بس آنکھیں دکھ رہی ہیں، تم مجھ پہ نظر رکھ رہے ہو، وہ سختی سے بولی۔ میں بھلا آپ پہ کیوں نظر رکھنے لگا، اس چیز کے پیسے تھوڑے نہ ملتے ہیں، اور میں فری میں کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا۔ نیلوفر ہنسی۔ نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسے رویا نہ کریں، دنیا کمزور سمجھنے لگتی ہے، رونا ہو بھی تو اکیلے رو لیا کریں۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں ہوتا مروان، یہ کم غلط وقت پہ غلط انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کس کو مس کرتی ہیں آپ؟ وہ ہنوز ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیرنٹس، وہ تعصب سے بولی۔ تو ان سے مل لینا، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، نیلوفر نے تعصب سے کہا۔ تو کیا ہوا، معافی مانگ لینا ان سے، ماں باپ کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیں گے آپ کو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بات پہ نیلوفر نے بے اختیار نگاہیں اٹھائیں، اسے دیکھا، آنکھیں بڑھنے لگی، سر نفی میں ہلا۔ کیا نہیں معاف کریں گے، وہ آہستہ آواز میں پوچھنے لگا۔ انسان اتنا ظالم کیوں ہے فارد، مر جاتا ہے مگر معاف نہیں کرتا۔ فارد کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر میں ہتھوڑا مار دیا ہو۔
فارت نے ہمدردی سے اس لڑکی کو دیکھا جو سر جھکائے رو رہی تھی. کوئی آواز، کوئی ہچکی نہیں، بس وہ روتی گئی. میں بری لڑکی نہیں تھی. حالات میرے لیے کبھی ہمدرد نہیں تھے. مجھے میری خواہشوں سے زیادہ ماں باپ کی توقعات نے مار ڈالا. وہ تلخی سے بولی. سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. آپ بری نہیں ہیں، فارد نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا. جب کوئی مجھے ہمدرد بڑے الفاظ کہتا ہے تو مجھے زہر لگتا ہے. اس نے خفگی سے گردن اٹھا کر فارد کو دیکھا. معذرت کے ساتھ آپ بری ہیں اور ہر درجہ بری ہیں، مگر آپ پھر بھی اچھی ہیں. وہ سر کھجا کر بولا. کیا چیز ہو تم؟ وہ منہ بینچ کر اسے دیکھنے لگی، پھر ہنسی. وہ واقعی عجیب تھا. اب کو سچ میں نفرت ہی ہے نا نیلوفر سے؟ شیری کا سوال اسے کئی زمانے پیچھے لے گیا تھا. وہ آفس سے تو نکل گیا تھا. ڈرائیو کرتے وقت کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. ذہن میں یادوں کا تو سلسل امٹ رہا تھا. فلیش بیک. مہرو کون سا دوپٹہ لوں، اسکن یا پنک سمجھ نہیں آ رہی. دروازے کے آگے سے گزرتے زامن کے قدم لمحے بھر کو ساکت ہوئے تھے. دل نے چاہا کہ ایک نظر عنایت ہو جائے. وہ دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ زامن بیٹا تم ادھر کو کدھر چلے؟ تائیمہ کی آواز سے اس کے اسان خطا ہوئے. وہ کچھ نہیں بڑی اماں، مجھے لگا رافعہ اندر ہے. وہ گردن پہ ہاتھ پھیر کر بولا. اس نے ہونٹ بینچی بولا. بیٹا یہ نیلوفر کا کمرہ ہے، تم جانتے ہو نا. تمہیں وہ دیکھ لیتی تو تمہارا کیا حال کرتی؟ وہ اس کو نرم لہجے میں تنبیہ کر رہا تھی. جانتا ہوں تائیمہ. وہ مسکرائے. تبھی دروازہ کھلا. لانگ سیور رنگ کی کالا فراق جو زمین کو چھو رہا تھا. پیروں میں سفید کرسی اور بازو پہ گلابی دوپٹہ ٹنگا تھا. بالوں کو فرنج بنائے ہوئے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اسپرا اس کے سامنے تھی. زامن بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو دیکھنے میں محو تھا. جب اس کی سخت آواز سے ہوش میں آیا. وہ میں تمہیں لے جانے آیا تھا. کچھ بن نہ سکا تو یہی بول دیا. میں خوب لعنت بھیجی، پر مجھے کہیں نہیں جانا. شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو سامنے سکینہ کے گھر جا رہی ہوں، اس کا نکاح ہے. وہ تعجب سے بولی. او اچھا، شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی. اچھا تائی میں چلتا ہوں. وہ ہڑبڑا کر بولا. نیلوفر اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی کمرے کی طرف مڑی. وہ چادر لینے گئی تھی. زامن نے دل پہ ہاتھ رکھا. شکر ہے وہ وہاں سے آ گیا تھا. اس نے تشکر کا سانس لیا. اف زامن نے اسٹیئرنگ پہ زور سے ہاتھ مارا. کیا مصیبت ہے؟ تم اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو اب تک جس نے تمہیں دو کوڑی کا کر دیا. خود پہ غصہ اتارتا، ملامت کرتا. آخر وہ گھر پہنچا. گھر تھا یا نرسری، ہر طرف پھول ہی پھول تھے. اس نے ایک نظر گڑی پہ ڈالی. گھر سے اترا ملازم فوراً آگے کو آیا. زامن نے چابی اس کی سمت اچھالی. وہ اب صحن میں کھڑا تھا جہاں مالی پھولوں کو پانی دے رہا تھا. وہ بے تاثر نظروں سے گھر کو دیکھنے لگا. اسی اثناء میں اس کا فون بجا. سامنے. سنا ہے مسٹر زامن کی نئی ماڈل نیلوفر ہوں گی. ایک کھنکتی آواز کانوں سے ٹکرائی. مسز ٹھاکر، آپ نیلوفر کا سوچنے کی بجائے اپنی پاگل بیٹی پہ کیوں دھیان نہیں دیتی؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا. شٹ اپ. دوسری طرف وہ داڑھی. افسوس ہوتا ہے، بلکہ ہمدردی ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنی پاگل بیٹی کے علاج کے لیے پیسے چاہیے ہیں تو بتا دیں، میں ویسے بھی زکوٰۃ کے پیسے الگ نکال کر رکھتا ہوں. وہ طنزیہ مسکرا کر بولا. بات کرتے سمے وہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ لاؤنج میں بڑے سے صوفے پہ جا بیٹھا. وہ نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا. اس نے کوٹ کا بٹن ایک ہاتھ سے کھولا. ملازم مشروب لے کر آیا. وہ گلاس لے کر آنکھوں سے جانے کا اشارہ کر کے پھر سے فون کی طرف متوجہ ہوا. مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں زامن، سمجھے؟ میری بیٹی کی جگہ تم اس نیلوفر کو نہیں دو گے. وہ غصے سے دبا دبا چلائیں. دھمکی اس کو دینا جو باپ کا نوکر ہو. نیلوفر بھی کتنی بے وقوف ہے. تم ماں بیٹی کو وہ کیا سمجھتی ہے؟ اور تم دونوں ہو کیا منافق ماکر. وہ نیلوفر ہے، جان لینا. اپنی کرنی پہ آئی تو تمہارا سورج ڈوبتے وقت نہیں لگے گا. وہ اسے دھمکا رہا تھا. بھاڑ میں جاؤ تم. وہ تلخ لہجے میں بولی. ارے نہیں، وہ جگہ تو خاص آپ جیسی خواتین کے لیے ہے. آپ ہی جائیں، فی الوقت میں تو مصروف ہوں. وہ کہہ کر کال بند کر گیا. دوگلی عورت، اس نے نخوت سے کہا. نیلوفر کی جگہ لینے چلی ہے سائیکو. وہ بڑبڑا کر لمبے ڈنگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. ہاں شبو آنٹی، یہ سچ ہے. ہم نے بہت اونٹ پٹانگ حرکتیں کی ہیں کالج لائف میں. ہم 4 دوست تھے. میں جبران، یہ فاردہ حسین عرف مولوی صاحب. اریز کھانا بناتے ساتھ ساتھ گپیں ہانگ رہا تھا. شبو آنٹی کرسی پہ بیٹھی ساتھ میں دانت صاف کر رہی تھی. تم سمجھدار ہو گئے ہو فارد، اب بھی بچہ ہے. وہ مسکرا کر بولی. ہاں وہ صرف شکل سے ہی معصوم ہے. اریز ہنسا تھا.
تم لوگ ویسے کب تک عورتوں کی طرح پکارتے رہو گے؟ گھر والی کا بھی سوچو، وہ عام عورتوں کی طرح مدعے پہ آئیں۔ اریز کے سامنے نیلی آنکھوں کا عکس لہرایا، دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ آنٹی صحیح وقت آنے پہ ضرور کروں گا، فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں۔ وہ اب آنچ دھیمی کر رہا تھا، اس نے ہاتھ صاف کیے، مسالہ جات جگہ پہ رکھے۔ صحیح وقت کے چکر میں بہت چیزیں ہاتھ سے پھسل جاتی ہیں لڑکے، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ زخمی لہجے میں بولا، اس کی ٹون میں درد تھا۔ شبو آنٹی چپ ہو گئی، وہ جانتی تھی وجہ کیا ہے۔ ہیلو مس چشمش۔ فرد گاڑی پار کر کے اترا تو لالین سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ بمیں اکٹھی کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ چشمش کس کو بولا؟ وہ دونوں بازو سینے پہ باندھ کر بولی۔ نیلی آنکھوں والی تو پہنتی نہیں، یہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کو ہی کہا ہے، ظاہر ہے۔ وہ اپنا کوٹ نکالتا ہوا بولا۔ اور تم پتہ ہے کیا ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بولی۔ میں ہینڈسم ڈرائیور۔ وہ اپنی تھوڑی پہ انگلیاں پھیر کر بولا۔ نہیں تم کھپتی ہو۔ سر پھرے ڈرائیور، ہٹو اب، گاڑی کی چابی دو۔ وہ اس کو نخوت سے دیکھتی گاڑی کی چابی مانگنے لگی۔ ایک منٹ، چابی؟ تمہیں دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اس کو حیرت سے دیکھ کر بولا۔ نیلوفر اسی اسنا میں کار پہ بات کرتی باہر آئی۔ تم گئی نہیں؟ نیلوفر نے لالین اور فارد کو تکرار کرتے دیکھ کر پوچھا۔ میم چابی نہیں دے رہے یہ پھر مسٹر فارد، وہ چبا کر بولی۔ نیلوفر نے گردن ٹیڑھی کر کے فارد کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، وہ ڈرائیو کر سکتی ہے۔ وہ فارد کو اشارہ کہہ کر واپس مڑ گئی۔ اب آرام ہے، لاؤ دو چابی۔ وہ چہرہ پھیر کر ہتھیلی اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ ہاں جاؤ جاؤ، ٹھوک دینا گاڑی اور بولنا میں تو چلا رہی تھی، اب آ گیا کوئی آیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ لڑکیوں کی طرح نقل اتار کر بولا۔ ایک نمبر کے۔ وہ اس کو گڑ کر گلس نظر ڈالتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ بازو باندھے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر گاڑی کو گول گھمایا۔ فارد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پہلے سے آرام ہوگا۔ وہ چشمہ نیچے کرتی اس کو جتا کر گاڑی لے گئی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ شام 6 بجے۔ ہاں شبو آنٹی، مجھے بھی لگا تھا لڑکیاں صرف زبان چلانے میں ماہر ہوتی ہیں، پر وہ کافی ماہر ہے، فارد نے روٹی توڑتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تمہیں تو کوئی اچھی دکھائی دی لڑکیوں میں، عزیز نے اس کی ٹانگ کھینچ کر کہا۔ ہیلو، لڑکیوں میں نہیں لڑکی میں، وہ تصدیق کر کے بولا۔ ہاں ہاں، شبو آنٹی نے کہا۔ تبھی شبو آنٹی کا فون بجا۔ ہاں طاہر، وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہو؟ ان کا بیٹا تھا ویڈیو کال پہ۔ فارد نے ایک دم نخوت سے کھانے کو دیکھا۔ چھوٹی سی میز پہ بھنڈی کی سبزی، ساتھ میں کھیرے اور روٹی رکھی گئی تھی۔ اس کا دل ایک دم اچاٹ ہوا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم لوگ کب آ رہے ہو؟ وہ چشمہ پہن کر بولی۔ امی یہی کہنے کے لیے فون کیا، اس بار سمیرا کہہ رہی ہے کہ بچوں کو نانوں کے لیے لے چلتے ہیں، تو اس بار ممکن نہیں، اگلی بار پکا آپ کی طرف آئیں گے، طاہر کا کہنا تھا، اور ماں کا دل ایک دم خالی ہوا۔ فارد کی مٹھیاں بینچ گئی۔ عزیز نے اس کو دیکھ کر نظر جھکا لی۔ ٹھیک بیٹے، ان کے منہ سے یہی نکلا۔ وہ کال کاٹ کر فون میز پہ ڈر گئی۔ کھانا کھا کر اٹھیے گا؟ فارد نے فوراً کہا۔ بیٹے بھوک نہیں ہے، وہ اٹھنے لگی تھی۔ فارد نے ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ آپ گدے نالائق بیٹے کی وجہ سے آپ دو بیٹوں کو ناراض کر کے اٹھیں گی، وہ معصومیت سے بولا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ عزیز کے دل کو کچھ ہوا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، وہ سوچنے لگ گیا۔ کھانے کے بعد فارد برتن دھو رہا تھا۔ عزیز اوپر والے کمرے میں آیا اور گل کار کر دی۔ وہ باہر چھت پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہیلو ماں، اس نے کال کرتے ہی کہا۔ اب وہ گھر بات کر رہا تھا، ساتھ نم آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ کال بند ہوئی، وہ اٹھا تو سامنے فارد تھا۔ وہ زخمی نظروں کے حصار باندھے عزیز کو دیکھنے لگا۔ پھر آگے آیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ کوئی بات نہیں عزیز، اس کا شانہ تھپک رہا تھا، اللہ تمہارے بخت سنوارے، عزیز نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد بھی وہ آنکھیں صاف کر کے بولا۔ اس کی قدرت پہ شک نہیں کرتے، وہ مسکرا کر بولا۔ اب وہ اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ حصہ پنجم، ڈر لگتا ہے زیست کے مدو جزر میں فقط خسارے ہی ملے ہیں، خوشیاں در پہ آئی تو حیرت ہوتی ہے، چھن جانے کا خوف ہے اور ڈر لگتا ہے، بہاریں میرے چمن میں اتری ہیں پر خزاں کی آمد کا خوف ہے اور ڈر لگتا ہے، روشنی ہو یا چراغ جلا دیا ہو کسی نے، اندھیرے کا خوف ہے اور ڈر لگتا ہے، گلوں سے مہکتا ہے میرا آشیانہ، ژالہ باری کا خوف ہے اور ڈر لگتا ہے، یہ جو ناتواں رشتے سمیٹے ہیں
کھو جانے کا خوف ہے اور ڈر لگتا ہے، یہ عروج کی سیڑھیاں ہیں، زوال کا خوف ہے اور ڈر لگتا ہے، یہ محبت، یہ رغبت، بیکار کی باتیں، خود سے دور جانے کا خوف اور ڈر لگتا ہے۔ بات مختصر سی ہے، اتنا سب کھو گیا ہے، اب کچھ بھی پانے سے ڈر لگتا ہے۔ رمشا ریاض۔ ہیلو نیلوفر، کیسی ہو ڈارلنگ؟ یہ مسز ٹھاکر تھیں۔ ہیلو مسز ٹھاکر، لیس آر مور، آپ بتائیں، نیلوفر کی مصروفیانہ آواز گونجی۔ میں کیسی ہو سکتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے نیتا کا، وہ لہجہ گمبھیر کر کے بولی۔ آئی نو وہ سٹریس میں ہے، اور تو تم اس سے نکالو نہ سٹریس سے، آخر تم پہ بھی کتنے احسان ہیں میرے، وہ اب کی بار کچھ جتا کر بولی۔ معاف کیجیے گا مسز ٹھاکر، لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نیلوفر کسی کے احسانوں تلے نہیں پلی، میں جو ہوں اپنے دم پہ ہوں، مجھے یہاں لانے میں آپ نے جو کردار ادا کیا وہ سرخیاں بٹورنے کے لیے کافی تھا، وہ ہنس کر بولی۔ اور مس دا گرل یو ور، مسز ٹھاکر نے پوز لے کر کہا۔ بہت لوگ مس کریں گے، کیونکہ اس نیلوفر کو توڑنا شاید آسان تھا یا کھیل تھا، مگر یہاں سلطنت بھی میری ہے اور کھیل کی سلطانہ بھی میں۔ وہ جھٹ سے کال کاٹ گئی۔ بے وقوف لڑکی۔ مسز ٹھاکر نے غصے سے فون کو دیکھا، پھر کرسی پہ بیٹھ گئی، اب شیطان ان کے ساتھ طرح کرنے میں مصروف تھا۔ دروازہ نہ کر کے لالین اندر آئی، وہ لائٹ پنک لانگ شرٹ کے نیچے وائٹ ٹراؤزر پہنے تھی۔ نیلوفر نے آنکھوں پہ بازو رکھا ہوا تھا، اس کی کرسی کھڑکیوں کی طرف تھی۔ نیلوفر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی پرابلم ہے؟ لالین نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس سپورٹ کرنے والے کم تھے، میں نے جو کیا اپنے دم کے لیے کیا، آج نوفل کی ایک میراث ہے، یو نو لالین۔ کثر صدیقی وہ کرسی کو جلا رہی تھی، پھر ایک دم رکی۔ الفا کا نام سنا ہوگا، جو اپنے لشکر سے الگ ہو گیا تھا، پھر اپنا قبیلہ بنایا، وہ اس کی طرف بنا موڑے بولی۔ لالین نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیلوفر اٹھی اور کھڑکیوں کی سمت گئی، وہ اس وقت کالی شرٹ کے ساتھ سلور فلیپر پہنے تھی، بال اوپر کی طرف چھوٹی سی ٹیل پونی میں بندھے تھے، بعض اوپر کی طرف موڑے گئے تھے۔ بعض لوگ خود کو کابوس سمجھنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے سب ان کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں۔ میں الفا ہوں۔ وہ دونوں بازو کھڑکی پہ رکھ کر بولی، لہجے میں گراہٹ تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ لالین نے گردن ترچھی کر کے پوچھا۔ مسز ٹھاکر، وہ ہنسی۔ ان کی پاگل بیٹی، جس کے ساتھ میں نے بہت کوشش کی بنا کر رکھنے کی، مگر افسوس ہمدردی ہوتی ہے مجھے ان سے۔ اب کی بار وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر مڑی۔ ان کو لگتا ہے نیلوفر ان کی وجہ سے جہاں تک آئی ہے، وہ طنزیہ ہنسی، پونی پہ ہاتھ پھیرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے لالین؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئی نو، آپ اپنے دم پہ۔ یس یس، دیٹس دا پوائنٹ، یہی سننا چاہتی ہوں۔ وہ الٹے ہاتھ کی اندر والی جگہ پہ سیدھے ہاتھ سے تالی مار کر بولی۔ میں نیلوفر ہوں، انہوں نے تو کمزور سمجھ لیا مجھے، وہ آنکھوں سے چنگاریاں چھوڑتے ہوئے بولی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں مسز ٹھاکر کی پیداوار ہوں، تو وہ اپنے خرافاتی دماغ سے نکال دے کہ نیلوفر آپ کی وجہ سے بنی ہے۔ میں کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والی نہیں، بلکہ خوددار ہوں، میں اپنے راستے خود بناتی ہوں۔ آئی ہیو بلٹ دس شیٹ۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا۔ لالین پھیکا سا مسکرا دی۔ ہے، نیلوفر اس کے ساتھ صوفے پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھی۔ ضامن نے شو سٹاپر سگریٹ رکھی ہے؟ لالین نے فون اس کے سامنے کر کے کہا۔ ضامن سکھراج بولا کرو لالین، اس جیسے کتنے ہی ضامن ہیں۔ وہ سر نفی میں ہلا کر تصاویر دیکھنے لگی۔ مگر آپ تو ایک ہی ضامن کو جانتی ہیں نا؟ لفظ کانوں پہ وزن ڈال گئے، انگلیاں ساکت ہوئیں۔ اس نے گردن پہ ہاتھ پھیرا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، اور رقیہ کو بولنا چائے لا دے، سر درد ہے۔ وہ ایک دم اٹھی اور پھر کرسی کی طرف بڑھی۔ بہتر، لالین کہہ کر اٹھ گئی، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ نیلوفر کے ذہن میں لفظ سرکس کھیلنے لگ گئے تھے۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر وہ ہنوز کرسی چلا رہی تھی۔ دستک نے خلل ڈالا۔ کم آن، وہ سیدھی ہوئی۔ میڈم چائے؟ رقیہ ناک کر کے اندر آئی۔ وہ نیلوفر کو چائے پکڑا کر کرسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیلوفر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچھ کہنا ہے رقیہ؟ نیلوفر نے اسے خود پہ یوں نظریں ڈالتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہوں میڈم۔ وہ اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ پہلے اٹھ کر اے سی آن کریں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ وہ ان کو دیکھ کر نرمی سے بولی۔ جی بہتر۔ وہ اٹھی اور ریموٹ سے اے سی آن کیا۔ بولے۔ نیلوفر نے چائے کا کپ دونوں ہاتھوں میں پکڑا تھا، 3 انگلیاں کپ کو احاطے میں کیے ہوئے تھی، یہ اس کا طریقہ تھا۔
میرے آنے سے پہلے آپ رو رہی تھی میڈم، وہ سر جھکا کر بولی۔ نیلوفر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، وہ زبان کاٹ گئی۔ آنکھوں پہ بازو رکھ کر رونے والی عادت چھوڑ دے میڈم، آپ کی سسکیاں کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، وہ زکامدہ لہجے میں بولی۔ نیلوفر خاموش رہی۔ ٹھیک کہتی ہے، میں جتنی بھی کوشش کر لوں نہیں ہیل ہو سکتی، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ دنیا جھوٹ بولتی ہے، غلط کہتے ہیں لوگ، لڑکیاں ہیل ہو جاتی ہیں، نہیں، وہ بال کاٹ لیتی ہیں، لوگوں کو لگتا ہے وہ آگے بڑھ گئی ہیں، سب دکھاوا ہوتا ہے، اسکن کیئر بڑھا دی مگر دل تو وہی رہتا ہے، وہ بولتی گئی۔ میڈم اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس بھروسہ رکھیں، رقیہ نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ تلخی سے ہنسی۔ رقیہ نے اسے ہمدردی سے دیکھا، پھر یوں ہی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ایک بار پھر سے زامن سکراج منظرعام پہ آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے شو کافی دلچسپ ہونے کو ملے گا، اب دیکھنا ہے کہاں تک ایسا ممکن ہے۔ رپورٹر کسی ایونٹ میں کھڑی رپورٹنگ کر رہی تھی، تبھی زامن باڈی گارڈ کے گھیرے میں جانے لگا۔ سر کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ فینس کو سرپرائز دینے والے ہیں۔ وہ مائک اس کی طرف کر رہی تھی، باقی میڈیا والے بھی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس وقت بلو شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے تھا، چھوٹے چھوٹے بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ دیکھیں اطمینان رکھیں، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، اور فینڈم بھی یقیناً جانے کے لیے بےتاب ہے، مگر سرپرائز تو سرپرائز ہے، صرف یہ بول سکتا ہوں کہ کوئی نیا چہرہ نہیں بلکہ پرانا چہرہ ہی ایک بار پھر سے سامنے آنے لگا ہے، وہ شانے اچکا کر بولا۔ سر رپورٹر آگے ہوئی، گارڈز نے وام کو پیچھے دھکیلا۔ کچھ سوال بچا کر بھی رکھیں، وہ ہنس کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ صاف دکھ رہا تھا وہ کتنا جانا مانا شخص ہے، بھیڑ اس کے لیے بےتاب تھی۔ ہاں وہ زامن سکراج تھا، چمکتا ستارہ۔ سیٹ کھچا کچھ بڑھ رہی تھی، سیلیبریٹیز بیٹھتے جا رہے تھے، کیمرہ مین اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ لالین نے فارد کو ایک طرف بٹھایا، نیہان دوسری طرف تھی، شو شروع ہو چکا تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے لالین، تم مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ فارد نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ لالین نے چشمے ناک پہ ٹکا کر اسے دیکھا، پھر نیہان کی طرف مڑی۔ شو شروع ہونے والا ہے۔ نیہان نے نروس ہو کے اسٹیج کو دیکھا، وہ بلو شرٹ پہنی تھی، ساتھ سفید سکرٹ تھی، پیروں میں جوگرز تھے، ان کی سیٹ نیلوفر نے رکھی تھی۔ تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لالین نے بنا اسے دیکھے کہا۔ ہاں میں جا رہا ہوں، وہ اٹھا ہی تھا یہ اسٹیج پہ اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ فارد بیٹھ گیا، لالین نے بمشکل ہنسی روکی، زامن کی تصویر سکرین پہ ابھری، وہ سائیڈ پوز کیے ہوئے تھا، ہمیشہ کی طرح خوبرو۔ یہ کون ہے؟ فارد نے سر کھجا کر پوچھا۔ لالین نے اسے نافہمی سے دیکھا۔ تم جنگل میں رہتے ہو فارد، یا سوشل میڈیا سے دور؟ وہ چبا کر بولی۔ بتانا ہے تو بتا دو ورنہ رہنے دو، وہ منہ بنا کر بولا۔ انڈسٹری کا سب سے بڑا اور مشہور سیلیبریٹی یہ ماڈل اس کی ہیں جو واک کر رہی ہے، لالین نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ نیلوفر بھی اس کی ماڈل ہے، وہ کان کھجانے لگا۔ نیور، نیلوفر کسی ایجنسی کے انڈر نہیں ہے، کچھ ماڈلز چانس دے کر ماڈلنگ کرتی ہیں جہاں ان کی ڈیمانڈ ہو، یہ وقت نیلوفر کا ہے، اس کی ڈیمانڈ بہت ہے۔ اب کی بار نیہا نے دخل اندازی کی اور وہ مسکرایا۔ اب وہ بیزاریت سے اسٹیج پہ دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے سامنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس سے کئی گنا زیادہ ہینڈسم لڑکا آیا، سفید شرٹ پہ کالی ٹائی، وہ کوٹ اتار کر صوفے پہ ڈال کر بیٹھ گیا۔ فارد نے متاثر کن آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ جاری ہے۔